السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس میرا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کا علاج آپ کے ہاتھ میں دے کے چھوڑ دینا۔ آپ کی کار کی جو اسٹرنگ ہے، اسٹیئرنگ بولتے دیکھو، وہ آپ کے ہاتھ میں دے کے چھوڑ دینا، آپ چلا لو۔ بس وہ ایک ہی نیت سے میں یہ چیزاں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ کوئی بھی ایک تالا بنایا تو اس کی چابی بھی بناتا، بنا چابی کے تالا کوئی بناتا ہے؟ کوئی بنانے والا نہیں نا، تالے کے ساتھ چابی بھی بناتا۔ اسی طرح اللہ بیماری کے ساتھ دوا بھی، شفا جس میں اللہ شفا رکھا وہ چیزیں، شفا ہونے کی چیزیں بھی بنایا۔ جب بیماری بھی دیا تو اللہ شفا بھی رکھا اللہ، لیکن معلومات حاصل کرنا یہ بندے کی ذمہ داری ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ وہ ایک بیماری آپ کو صرف علم کی کمی ہونے کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا کر لیتے، ہم خبر کے قریب چلے جاتے، خبر میں نہیں جاتے، خبر کے قریب چلے جاتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو دیکھیے میرے بھائی کو ابھی ارتھرائٹس کا پرابلم، جوائنٹوں میں اتنی تکلیف شدت کی، انجیکشنز وغیرہ لے کے ان کی حالت دیکھے جیسی نہیں ہے۔ اور ایک میرے بھائی جن کو کڈنی کا مسئلہ تھوڑا ہے، کڈنی کا مسئلہ زیادہ نہیں ہے، تھوڑا ہے، لیکن وہ کڈنی کا علاج کرنے مہینہ 10,000 کی دوائیاں کھا رہے، گولیاں 10,000 کی میڈیسنز لے رہے، اس سے اور کڈنیاں خراب ہوتے سے اچھے ہوتے نہیں۔ جب تک آپ قدرتی چیزوں کو نہیں اپنائیں گے آپ کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ سمجھ رہی میری بات؟ آئیے بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ سے میرے بھائی کو لیور کا مسئلہ تھا، ماشاءاللہ سے الحمدللہ لاکھوں کے پیسے خرچ کر کے ایک امید لے کے آتے آپ لوگ بہت دور دور سے میرے پاس کہ شفا ہو جاتا بول کے، الحمدللہ ان کو بھی شفا ہوا۔ اور ایک لوگوں کو بھی لیور، پیٹ میں پانی بھر جاتا تھا، الحمدللہ پیٹ میں پانی نہیں بھر رہا، ماشاءاللہ انہوں بھی شفا۔ اور ایک بچی کو اللہ کے فضل کرم سے الحمدللہ جو 9 سال سے سورائسس ماشاءاللہ، وہ بچی کو بھی ماشاءاللہ سے پوری طریقے سے شفا ہو گیا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک جو ہے میری ماں کو جو ہے ڈاکٹر ٹائم دے دیا تھا، ان کو جو ہے لنگس کا جو ہے کینسر، جو ہے کارسینوما یہ بولتے، بیکاز لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، یعنی کینسر کو بولو نو کو ڈر جاتے ہو نو، مر جاتے ہو نو، سب اللہ کی مرضی ہے کینسر کسے دینا کسے نہیں دینا۔ یہ کینسر بیماری ہوتی نہیں، یہ اندر خون کا گاڑھا پن اور خون کی گندگی ہوتی ہے، اس کچھ ہم کھود کے چبا کے بایوپسی کرا کے کینسر کی شکل بنا دیتے۔ تو الحمدللہ سے جو الحمدللہ وہ میری ماں بھی شفایاب ہو گئے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ آئیے ایک شارٹ کٹ میں بات کر دے کے انشاءاللہ پھر آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، وہ واقعہ کے بعد انشاءاللہ جن کو بھی ارتھرائٹس ہے، جوائنٹ پینز ہے، انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے میں ایک بیسک ایزی نسخہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ وہ گھر پہ بیٹھ کے کر لو آپ لوگ، انشاءاللہ آپ کا علاج آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، آپ کی کار کی چابی آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، یہ لو آپ چلا لو، بس آپ چلا لینا انشاءاللہ۔ ڈرائیونگ سکھا کے بھی دیتا ہوں، ڈرائیونگ سکھا کے چابی آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، چلا لینے کی ذمہ داری آپ کی، نہیں میں لے جاؤ کہ جنگل میں اتارتا ہوں بولے تو آپ کی بس، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ پرہیز کے ساتھ کرے تو کریکٹ سے آتی ہے ڈرائیونگ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آئیے بات کریں گے۔ السلام علیکم میرے بھائی، السلام علیکم بھائی، سامنے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے ہیں ماں؟ ہمیں گدگ سے۔ ہاں، کیا تکلیف تھی؟ ان کو کینسر ہوا تھا، ہمارا خالہ ہے وہ۔ ہاں تو کیا بولے تھے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر گدگ میں دکھائے، ہبڑی میں دکھائے، ڈاکٹر کیا ہے اس کے پھیپڑے کے بیچ میں کینسر ہے وہ، اسے کہنے کیا بھی نہیں کر سکتے ہمیں، بہت بولے تو 1 سے 1.25 سال، وہ 1 سال کے اندر ویسا یہ ہوتا، تو میں اچھا علاج ہو کرے تو 1 سال کا
टाइम दिए थे डॉक्टर हम लोग को। 1 साल तक ही जी सकते हैं। हाँ 10 बोले थे। बाद में महीना महीना हमारी छोटी बहन को भेज को हमें इलाज कराती हुबड़ी में 3 दिन रख लेते थे ना, और घर को आए बंद में 8 दिन में होशिश नहीं रहती थी उनको। अच्छा। हाँ। खाना नहीं, पानी नहीं, टॉयलेट लगने का, उल्टा होने का, हाँ। और इंसान की कोशिश नहीं रहती थी। वैसा 4 बार ले गए हमें। हाँ। बाद में कहने ऐसा तुम्हारा पता दे 2-3 जने ऐसा उनके करने गए तो आराम होता, जाओ बोल को। बाद में हम यहाँ आए, यहाँ आए बंद के ना, अल्लाह के फजल से अभी कुछ भी तकलीफ नहीं है उनको। आपकी दवा और दुआ कहने काम कर गया, अल्लाह का फजल बहुत बड़ा फजल है। अब कहने अच्छा चल फिर 2 कदम भी नहीं चलने आता था उनको। हमें कहने 2 जने का सहारा नहीं से कहने बाथरूम को भी नहीं जाने आता था उनको। हमें 2 जने लेके जाना बाथरूम को, आंग नहलाना, उठ कुछ ऐसा कंगी चोटी भी बना लेने नहीं आ रहा था उनको। ऐसी खराब हालत थी। अल्लाह के फजल से कहने अभी चल रहे फिर रहे सब भी कर रहे हैं। अब पकाने भी लगी हैं अभी अल्लाह के फजल से। हाँ खाना बना रहे हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास दवा ले गए? कितने दिन की दवा है मेरे पास? अभी 7 महीने। 7वां महीना चल रहा है क्या? 7वां महीना चल रहा है। डॉक्टर 1 साल के अंदर का टाइम दे दिया था। हाँ। तभी भी चलते बोल के। अब 1 साल हुआ। अच्छा चलो अल्हम्दुलिल्लाह। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं? मैं भागलपुर से आया हूँ। हाँ। क्या तकलीफ थी आपको? मुझे लिवर डैमेज हुआ था हाँ। 73%। हाँ। बहुत से डॉक्टर्स को बताया मैं। हाँ। क्या डॉक्टर इलाज होता है या नहीं होता है मालूम नहीं। हाँ। चुप गोलियां ले लेते जाना। हाँ। हाँ। फिर कैसा बोलने के बाद वो सबको घर का एक्सपायर था मैं। कितने पैसा खर्चा करे थे? पैसे बहुत डाले से हाँ। उसके हिसाब ने वो ठीक है। मैं आराम होने की मुझे जरूरत थी। क्या भी मुझे आराम नहीं हुआ हो। यहाँ हमारे गुलबर्गा में एक बीरबल सिंह करके हैं। उन्होंने बीजापुर को आना जाना करते थे। उन्होंने एक दिन ऐसा फोन बात करे, उनका दोस्त बाबा खान कर को है वो। उन्होंने बॉटल लेकर दिए मुझे। पैसे मेरे पास नहीं बाका है, ये मैं लेकर लेकर उन्होंने 1100 रुपये को 5 बाटलें लेकर दियो। क्यों भी ये शफा की, हाँ ये शफा की बाटली हो लेकर को दिए। मैं 3 दिन में रोज एक पीने लगा हो। मुझे वट जान को त्रासोक छुड़ा था। रोज एक बाटली। 3 दिन के बाद मैं खाना ऐसा खाने लगा कि बेसाब खाना खाने लगा। मेरा चेहरा भी चेंज होने लगा, बॉडी पूरी चेंज होने लगी मेरी। मैं तब से कंटिन्यू रोज दवा पीते रहता हूँ। सुबह 4 बजे पीता हूँ, उठने के साथ रेस्ट करने के साथ एक बाटली पी छोड़ पेट को आधा घंटा तक। अब अल्लाह के फजल से बहुत आराम हूँ मैं। सब तुम्हारी दुआ, अल्लाह रसूल। खाना खाने नहीं आता था? खाना नहीं जाता था। कौन भी खाना मेरे सामने खाए तो उनको मारता था। उतना मुझे गुस्सा आता था। अच्छा तो आपको खाना नहीं चल रहा था? उतना मुझे मेरे सामने खाना कौन भी खाए बहुत गुस्सा है। आप उनकी सिर्फ खाना खाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो अल्लाह के फजल से मैं बहुत आराम हूँ। रिपोर्ट में भी तुमको लेकर दिया नपोलियो को बोले। गए बार मैं दवा इतनी ले गई, एक इसकी चावल की पैकेट है वो भर को लेके लेकर गए खुद के वास्ते? खुद के वास्ते लोगों को भी देने जो लोगों को मारते थे उनको पिला रहे। हाँ ये आज मैं आराम होकर को हमारे बागलकोट में बेन मट्टी में हनुमंत कर को उसकी बेटी है वो 12 साल की। उसके 2 से 2.5 महीने के अंदर पहुंच गए वो बच्चे के लिए कैसे में। चल मैं आराम हूँ। उन्होंने भी बागलकोट में सब जगह बताए, हमारा स्कैन एनआरआई स्कैन वो ये सब थके। उन्होंने भी चलो यहाँ एक बार जा कहेंगे देंगे, अल्लाह इसकी मुकद्दर क्या चेंज होती है उनको बुला कैसे। अस्सलाम वालेकुम। आप पेशेंट कौन है? हमारे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मसला था? वो हमारे दोस्त हैं, रत्नागिरी से आए थे। उन्होंने 2 महीना पहले लीवर में इन्फेक्शन था उनको, पेट में पानी भर रहा था। तो अभी आपके पास आके 2 महीने की दवा खा लिया उन्होंने। अभी अल्लाह का शुक्र है अभी उनको आराम है, मतलब पेट में पानी नहीं भर रहा अभी। तो अभी फिर नेक्स्ट आपके पास दवा लेकर आओ बोले, मैं आया हूँ दवा लेने के लिए। अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर से एक बात बोली तो डॉक्टर से एक बात बोले तो मुझे क्या बोले थे? केयरफुल रहना तो कर को क्या क्यों कहते? वो मुझे मालूम है। तो केयरफुल रहना देख। अच्छा स्कैन पूरा एक बात है। तुम केयरफुल रहना, तुम्हारी लाइफ केयरफुल व्हाट? केयरफुल मतलब मौत का फरिश्ता आने वाला है उनको।
ठीक है लो आप बोलते अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं 9 साल से इंजेक्शन ले रहा हूँ, कुछ हालत में कुछ बदलाव नहीं आया। फिर बाद में दूसरे लातर चले गया मैं, वहाँ इंजेक्शन बंद कर दिए, अब गोलियां दिए, अब गोलियां से कुछ फर्क नहीं करा। फिर मैं यूट्यूब पे तुम्हारा देखा हो, मतलब यहाँ पे कुछ होगा तो वो यूट्यूब चैनल देखकर तुम्हारे पास आया हुआ। क्या तकलीफ आपको? वो जोड़ों में दर्द है मेरे, और जेंट और सुस्त है मेरे। तो वो दर्दां की वजह से जो है आपको इंजेक्शन दे रहे थे क्या? जी हाँ जी, 9 साल से। 2 साल से? 9 साल से इंजेक्शन ले आप? 9 साल से ले रहा हूँ। दर्दों के वास्ते? दर्द बस। क्या प्रॉब्लम? जोड़ों में दर्द? जोड़ों में दर्द था। जोड़ों में दर्द बोले तो अर्थराइटिस था आपको। अच्छा। आपके जॉइंट पूरे जॉइंटों में दर्द जी हाँ। है नहीं? हाँ, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम। कौन है आपके साथ में? आपके साथ में कौन है? वही है। हाँ। आप नहीं थे? ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप नहीं बोलते? क्या बोलूं? ठीक है, शादी भी नहीं आपकी? ठीक है। आप कौन है माँ इनके साथ में? इन्हों है क्या? ये बच्ची क्या? ये ले बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या तकलीफ थी बेटा आपको? सूर्यास्त था। सोरायसिस? हाँ, कब से था आपको? 9 साल से। 9 साल से। कितने डॉक्टर के पास बता रहे थे? बहुत सारे। बहुत सारे। क्या बोल रहे थे डॉक्टर? इसबगोल बोलते थे, कौन सूर्यास्त बोलते थे, ऐसे कोई थी कौन बीमारी बताते थे और गोलियां देते थे। और कोई 2-3 दिन में गोली खाती थी फिर ठीक होता था, फिर वापस जब गोली छोड़ दी गई ना फिर से पूरा आंख पे आता था। 9 साल से ये सब चलता रहा। फिर यूट्यूब पे मैं आपका वीडियो देख के इधर आई हूँ। अच्छा। मैं पुणे से आई हूँ। मैं पुणे से? हाँ। कितने दिन हैदराबाद में आई थी मैं आपके पास, तो 1 महीने में कवर हो गया पूरा कवर हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। 9 साल की तकलीफ? हाँ, और डॉक्टर ने मेरा पैर पण काटो बोले थे। हाँ। क्या बोले थे? पैर काट के छोड़ो। पैर काटने के लिए बोले हाँ। थे? उतना इन्फेक्शन हो गया था? हाँ। क्या? वो पूरा भी सूख गया आपको? हाँ, सूख गया। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा पैर बोले? ये पैर मतलब खड्डा था, इसमें वीडियो पापा का फोटो है। हाँ, दिखो फोटो दिखो। ये खड्डा था क्या? हाँ, खड्डा था। ये मैंने महीने में लगाई थी ना, अभी 4 दिन में लगाई थी, पूरा खड्डा पण मिट गया। पूरा मिट गया? हाँ, मिट गया। पैर बच गया? हाँ, बच गया। माशाल्लाह। 9 साल की तकलीफ हाँ, महीने में कवर हो गई। महीने में कवर हो गई। अब नामो निशान नहीं, जैसा अल्लाह शिफा दे दिया आपको। शादी भी आपकी नहीं? चलो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। लिखो। क्या पूरे फोटो कहाँ पे? पूरा पढ़ना ना। मतलब खड्डा था सब। ये खड्डा था? हाँ। ये यहाँ तो तागा दिख रहा, वहाँ नहीं दिख रहा ना? निकाल दिया क्या? निकाल दिया। माशाल्लाह। देखो माशाल्लाह, अल्लाह का कितना बड़ा करम है। पैर में जख्म हो के सोराइसिस, इतना सीवियर सोराइसिस, 9 साल से बच्ची की शादी भी होके नहीं है, लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा करम है, 1 महीने में पूरा सोराइसिस खत्म, वो खड्डा भी मिट गया। अल्लाह का कितना बड़ा करम है, कैसी शिफा है देखो आप। माशाल्लाह। हम पुणे से है क्या आप लोग? आप लोग पुणे से? माशाल्लाह। यानी इनका कैंसर का, उनका जो है पैर काटने का, इनका देखे तो लीवर का, यानी इनका देखे तो जॉइंटों में इतनी शिद्दत की दर्द, उनकी हालत कैसी है देखो आप। हाँ, हालत देखो, पूरी आंखें पीले हो जाके पूरा कमजोर हो गए। अर्थराइटिस प्रॉब्लम है इनको, और इनको जो है किडनी का मसला है। वीडियो में नहीं तुम बोल रही, नो प्रॉब्लम, मैं फोर्सफुली खींच तो नहीं मैं किसको भी। क्यों बोले तो आप सच और हक बोलो को तुम पूरी पब्लिक को बिठा के। क्यों बोले तो अब उनके भी अलग अलग मसले हैं, मैं समझ सकता हूँ आपके मसले, ठीक है ना। इसीलिए इन्हों भी बिना नकाब के बैठे तो मैं नकाब पहना दिया मैं उनको, निकाब पहन लो। बिकॉज किसी की बीमारी में बताना जरूरी नहीं समझता मैं, इसीलिए आपकी बीमारियां आपको बताता हूँ, ताकि आप लोग इलाज घर पे बैठ के खुद अपने हाथों से कर लेना और शिफायाब हो जाना बोल के, और सच और हक बयान करना बोल के। क्योंकि आपके जैसे हजारों की नहीं, लाखों की तादाद में लोग नाउम्मीद होके घर पे जिंदगी और मौत के बीच में गूंज रहे। लोग जिंदगी और मौत के बीच में, उन लोगों का हाथ पकड़ने वाले कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के, और लोग हम पूरे नाउम्मीद हो गए। सो अब ये भी बच्चे की शादी है अब कल में,
شادی بھی نہیں بچے کی, لیکن بچے کو 10,000 کے دوائیں دیا ڈاکٹر مہینہ کھانے کے واسطے, کڈنی کے واسطے. کراٹینن کتنا ہے؟ خالی 2% ہے. چھوٹا مسئلہ, راگی کے اتنا ہے مسئلہ, ہتھی کے اتنا بتا رہے اس کو, سمجھ رہے ہیں. اور ان کو خالی درداں وتے درداں ہیں جسم میں, ان کو درداں کی وجہ سے انجیکشن دے, دیکھو اتنا کمزور کر دیے بندے کو, کپاس کے جیسے ہو گئے. انہوں پکڑ کو ہلائے تو بس یوں دم چلے جاتا. انہوں 4 لاکھ ڈالے اور انہوں کتنے لاکھ ڈالے. دیکھو رونا دھونا, دیکھو انکھیاں سے آپ لوگوں کے رونا دھونا, اللہ کے سامنے روئے آپ, اس کی قدر صرف اللہ کو ہے. یہ بات یاد رکھو آپ, ٹھیک ہے. اور آپ کے اتنے بڑے بڑے مسئلوں سے آپ میرے پاس آتے ہیں, جن کو بھی ارتھرائٹس ہے, جن کو بھی جوائنٹ پینس ہے, ان لوگوں غور سے سن لو میری بات. آپ نرسری گارڈن معلوم نا آپ کو کیا ہے؟ نرسری گارڈن, نرسری گارڈن کیا ہے؟ آپ کو ہاتھ پکڑ کو سکھانا, الف بے تے, یعنی کیا ہے؟ جھاڑوں کے جو دکان رہتے, چھوٹے چھوٹے جو پودے رکھ لے کو بیچتے, ہاں ہر قسم کے شوکیش کے سب بیچتے. ان لوگ گھر کے سامنے شوکیش کو رکھتے نا, جھاڑا پورے جھاڑا شوکیش کو رکھتے نا, یعنی ان کے پاس جا کے آپ جن کو بھی جوائنٹ پینس ہے, جن کو بھی ارتھرائٹس ہے, آسٹریو ارتھرائٹس ہو, روموٹائڈ ارتھرائٹس ہو, اور چکن گنیا ہو کہ آپ کے جوائنٹوں میں درد ہو شدت کا, یہ بیماری کو ختم کرنے کے لیے صرف آپ کے پاس ایک ہی بہترین آپشن ہے, وہ ہے آپ کو جو ہے ہار سنگار کا پتا. زبردست کام کرتے آپ کے اوپر انشاءاللہ. 4-5 دن میں آپ کے درداں ختم ہو جاتے انشاءاللہ, اور آپ روٹ سے ٹھیک ہوتے, آپ جڑ سے ٹھیک ہوتے, آپ بیماری کا خاتمہ ہوتا. کون سا پتا؟ کون سا پتا؟ آواز ذرا نکالو زور سے, میں سن رہی مل کو سمجھ میں آ رہا. کہ تو ویڈیو میں دیکھے سوالے آواز نہیں کر سکتے, آپ لوگوں تو آواز کر سکتے نا, ٹھیک ہے. آپ بھی بیٹھے تو یعنی تو ہار سنگار کا پتا, اس میں اللہ بہت شفا رکھا. جن کو بھی جوائنٹ پینس ہیں, جن کو بھی ارتھرائٹس ہے, آپ لوگوں درد کے دوائیں کھائے تو آپ کا پیٹ خراب ہوتا, آپ کا لیور خراب ہوتا, آپ کی کڈنی خراب ہوتی, آپ کی بیماری اور بڑھتی. کھائے تھا کم رہا, نہیں تو نہیں. لیکن یہ جو ہار سنگار کا پتا ہے, اس میں اللہ بہت شفا رکھا. یہ استعمال کیسا کرنا, دیکھو اللہ جو ہے ہر ایک انسان کو یہ قابلیت دیتے. کسی کو علم سے نوازتے, کسی کو حکمت سے نوازتے, کسی کو خوبصورتی سے نوازتے, کسی کو دولت سے نوازتے, کسی کو ایمان کی دولت سے نوازتے, یعنی کسی کو رحم دل بناتے, کسی کو پتھر دل بناتے. یہ سب اللہ کی بناوٹ ہے, یعنی. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیسا علم دیے, ان کو بہترین علم سے نوازے اللہ. اور انہوں ہمارے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں جو علم 1600 سال پہلے جو علم انہوں بتائے, وہ حدیثوں کے ذریعے سے پورے صحابہ نوٹ ڈاؤن کرے ان کے باتوں کو, اور ان کے باتوں کو امت تک پہنچائے. تقریباً 16-18 پیڑھیاں جو اصل صحیح حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتا, انہیں صحت مند زندگی گزارتا. اور جو علم انہوں ہزاروں سال پہلے بتا دیے تھے, اور جو اللہ قرآن ان کے اوپر نازل کرے, قرآن شریف, اور جس میں بیان اللہ تعالیٰ کرے چیزوں کا, آج حکیمہ اسے فائنڈ آؤٹ کر کے, آج سائنٹسٹ اسے فائنڈ آؤٹ کر کے آج ایمان لا رہے. تقریباً 1600 سال پہلے اللہ قرآن میں بتائے, ہم آپ کے ہنگوٹے میں جو لکیریں ہیں, ہنگوٹے کے اوپر جو لائنا ہے نا, یہ بھی آپ کے ایک سے ایک میچ نہیں کرتے, بولے اللہ تعالیٰ. کتنے سال پہلے؟ 1600 سال پہلے. کس میں؟ قرآن مجید میں. قرآن مجید نازل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. سمجھے آپ میری بات؟ اور اب سائنٹسٹ فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں, اور جو ہے ہنگوٹا چھاپنے کا تقریباً 200 سال 300 سال, چلو 500 سال, لیکن 1600 سال پہلے اللہ جو بتا دیے. یعنی تو قرآن میں جو کھانے پینے کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ, اس میں اللہ بہت شفا رکھا. اسی لیے قسم کھا کے بتا رہا اللہ تعالیٰ, والتین والزیتون, کلونجی میں سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے بول کے بھی حدیثیں ہیں. دیکھو اب صحیح حدیث ہے. تو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دیے, ان کو جو ہے طاقت دیے, کسی کی بھی اٹھا کے پٹک دے سکتے ہیں, اتنی طاقت ہے ان کو.
ایک بہت بڑا پہلوان جو ہے ان کے پاس آیا, مجھے آپ اٹھاؤ, میں ایمان لا لیتا ہوں کر کے بولا. تو ٹھیک ہے بولے, دونوں کے بیچ جو ہے کشتی کے جیسا, ٹھیک ہے, انہوں نے تو ایک ہی جو ہے اللہ کے رسول ایک ہی ہاتھ میں اٹھا کے سب پٹک دیے. پھر اٹھا پھر انہیں بڑا پہلوان وہ دور کا, اچھا ہٹا کھٹا, آپ کے جو گریٹ خالی ہے نا ویسا, انہیں بھی ذرا ہٹا کھٹا. دوسری بار بھی بولا نہیں اب اور ایک بار کا ہے, اور ایک بار بھی اٹھا کو پٹک ڈالے ان کو, ایک ہی سیکنڈ میں سا اٹھا کے سا پٹک ڈالے. تیسری بار بھی نہیں اب فائنل, اب لاسٹ ٹائم بولا, تو لاسٹ ٹائم بھی اس کو ایسا اٹھائے پٹکوں کیا کہ نہیں میں ایمان لا لیتا ہوں بولا. لیکن اس میں کیا ہے, سبق کیا ملتا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ایسی جو ہے طاقت دیا, فرشتے بولتے آپ ہوں بولو بس آپ کے واسطے ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے, لیکن انہوں صبر کرے, اپنے طاقتوں کا غلط طریقے سے استعمال نہیں کرے. ان کے اوپر ظلم ہوا, ان کو مارے, ان کو اتنا مارتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں مر گئے رہیں گا بول کے چھوڑ کے چلے جاتے, دم چلے گیا ہوں گا, اتنا مارتے تھے ان کو. اس وقت کے جو دشمن تھے ان کو اتنا مارتے تھے, لیکن پھر بھی انہوں کیا کرے, اس وقت صبر کرے. کیوں کرے صبر؟ کیونکہ اسلام میں جو ہے, اسلام یہاں تک پہنچنا, میری امتوں تک پہنچنا بول کے وہی ایک نیت سے انہوں اپنی طاقت کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرے, غلط طریقے سے استعمال نہیں کرے اپنی طاقت کا, سمجھے نا. اس وقت انہوں صبر کرے اور اللہ سے دعا کرے اور صحیح علم لوگوں تک پہنچائے, تب جا کے آج یہ دین یہاں تک پہنچا, ہمارے تک آ کے پہنچا. سمجھ رہے نا, بہت سارے قربانیاں ہوئے, گلے کاٹ دیے, شہید ہو گئے, یعنی اپنا مال اپنی جان قربان کر دیے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تب جا کے یہاں تک آج دین آ کے پہنچا. لیکن آج ہم اس کی قدر نہیں کر رہے, تب جا کے آج ہمیں اتنے بڑے بڑے بیماریاں میں مبتلا ہو گئے. یعنی تو آپ لوگوں سے میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں, دوسروں کا بھی نہ کو, خالی خود کا سوچو بس ہے. جو آپ کو تکلیف میں ہے نا, اپنے جسم کے اوپر رحم کرو, اپنے جسم کے اوپر رحم کرو. کاسٹلی دوائیں آپ کے پاس ہوں گی, دولت آپ کھاتے ہوں گے, لیکن اللہ جتنا شفا یہ پھول پتوں میں رکھا اور کسی میں ایسی شفا نہیں رکھا اللہ تعالیٰ. سمجھ رہے آپ میری بات؟ کاٹنے میں اور بنا کاٹے علاج ہونے میں زمین آسمان کا فرق رہتا, سمجھ رہی؟ تو جو ہے ہار سنگار کے پتے آپ کو جو ہے نرسری گارڈن میں ملتے ہیں انشاءاللہ, وہ جھاڑش لے کر آ کے گھر پہ رکھ لو آپ لوگ. اس میں سے 11 پتے, ہار سنگار کے 11 پتے لے کے اس کو پیس کے 1 گلاس پانی میں ڈال کے اونٹا کے آدھا گلاس کر لے کے نہار پیٹ پینا انشاءاللہ. یہ کرو, 4 دن میں آپ کو بہت فرق ہو جاتا. یہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہوئے تک آپ انشاءاللہ عمل کر سکتے انشاءاللہ. ہار سنگار کے پتے اور کھٹے چیزوں سے پرہیز کرو انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور اپنے ڈائٹ میں کیلشیم کی چیزیں کھاؤ, جیسا کہ مچھی, جیسا کہ جو ہے یہ کیا بھینڈیاں وغیرہ, السی, میتھی وغیرہ, ایسی ساری چیزیں استعمال کرو انشاءاللہ. یہ آپ کے جسم کو قوت دیتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. باہر کا چکن کھانا کو اور گھر میں نمک کو بدلو, سیندا نمک کا استعمال کرو انشاءاللہ. اور جو ہے شرک سے توبہ کرو. تاگے, تعویذاں, نارل, نیمبواں, کڑے, لال پیلا پانی, اس میں شفا نہیں ہوتا, اس سے بیماری اور بڑھ جاتی. کڑے لال پیلا پانی کے تونڈا رہے نہیں کرتے. دیکھو میں جو ہے حق اور سچ بتاتا ہوں بس, تاکہ آپ کا فائدہ ہو جانتے. اسے میرے دشمن بڑھتے, لیکن نو پرابلم, اللہ سے دوستی ہے تو دشمنوں سے کیا ڈر. تو آپ سے بھی یہی کر رہا ہوں, آپ اللہ سے دوستی رکھو, مین رشتہ وہ ہے آپ کا, سمجھ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں سے اللہ سے دوستی رکھ لے دوسروں کا خراب کریں گے, سمجھ میں آ رہا. حقوق اللہ, حقوق العباد, اللہ کا حق, بندوں کا حق. اللہ کے ساتھ کسی کو آپ شریک کر رہی ہیں تو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا, اللہ ناراض ہو جاتا. سمجھ رہی میری بات؟ تو اللہ آپ جان لیے شرک ہے یہ چیزاں, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا, کسی اور سے مانگنا, کسی اور کو سجدہ کرنا, کسی اور کے اوپر یقین لانا. آواز کرو نا بھائی 2 منٹ. اللہ کے علاوہ کوئی اور چیزوں پہ یقین لانا یہ شرک ہوتا, اللہ ناراض ہو جاتے, پھر اللہ کا عذاب آپ کو یہیں پہ مل جاتا.
اور اللہ بتاتے زمین سے لے کے آسمان تک کتنے بھی گناہ لے کر میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں شرک معاف نہیں کرتا ہوں، بولتے اللہ. تو شرک سے بچو پہلا، سمجھ میں آ رہا. دوسرا نماز کو قائم کرو، فرض ہے نماز. کل کے دن سب سے بڑا حساب کتاب نمازوں کا ہوتا ہے. کتنے نمازاں لایا اوپن کر کو چیک کرتے آپ کی بک. 13 سال تک آپ کتنے بھی گناہ کر رہے ہیں، آپ گنیش کے سامنے سے ہاتھ جلنے کو ٹھہرے تو بھی اللہ معاف کر دیتے. جب آپ بالغ ہو جاتے، 13 سال ہو جاتے، تو آپ کے سارے کام لکھے جاتے نامہ اعمال میں. اور سب سے بڑا حساب کتاب آپ کے نمازوں کا. کتنے پڑھا نمازاں، کتنے میں کتنے پڑھا. اس وقت کیا جواب دیتے؟ صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی پوری کوشش کرو، ٹھیک ہے. تیسرا حلال روٹی طلب کرو، حرام روٹی سے بچو. کیونکہ میں 2 چیزیں بتایا، حقوق اللہ، حقوق العباد. ایک اللہ کا حق، دوسرا بندوں کا حق. جب آپ کسی کا حق کھا جاتے، کسی کو جھوٹ بول کے، کسی کو دھوکہ دے کے، ناحق کھا کے اگر آپ شہید کی موت بھی مر گئے، کسی کو ذلیل کر کے، کسی کو اپنی زبان سے جو ہے آپ کسی کو ذلیل کر دیے، کسی کو گالی دے دیے، یا کسی کو آپ جو ہے کسی کا کھا گئے مال، کسی کو مار دیے، یقین مانو آپ کو جنت میں انٹری نہیں ہے. اللہ روک لیتے بیچ میں آپ کو. وہ بندہ میرے حوالے کر دیا، نہیں تو اسے ماریا نا. اب نے مجھے بول رہا اللہ مجھے بدلہ دلا، اللہ مجھے بدلہ دلا. انہیں مجھے گالی دیا نا، میں گالی نہیں دیا، مجھے بدلہ دلا. اب وہ جب تک ادا نہیں ہوتا تب تک تجھے نہیں چھوڑتا. اب جب تک ادا نہیں ہوتا، تو اس کا مال کھایا نا، اس کے 10 روپے کیوں نہیں ہوتا، تو کھا گیا نا. اب وہ کب تک ادا نہیں کرتا تب تک اندر انٹری نہیں تجھے. اللہ مجھے معاف کر لے اللہ کا، تو اللہ زبان کو لاک کر دے کے ہاتھ پیر کو اجازت دیتے، بولو انہیں کیا کرے بولتے. تب ہاتھاں جواب دیتے کہتے ہو اللہ ہمیں اس کو مارے، ہو اللہ ہمیں اس کا حق کھا گئے، ہو اللہ اس کے اوپر ہمیں ظلم کرے. ہاتھاں جواب دیتے، ہاتھوں کو زبان آ جاتی، بات بولتے. اللہ بول اب کیا بولتا. اللہ مجھے معاف کر لے. اللہ میں کون ہوں تو معاف کرنے والا؟ جسے تو غلطی کرا انہیں تجھے معاف نہیں کر رہا، انہیں معاف کر جاتا تجھے. اب انہیں معاف کیسا کریں گا؟ اس وقت باپ، اس وقت بھائی، اس وقت بہن، اس وقت بیویاں، سب لوگ ایک کو ایک دیکھو بھاگتے. کیوں؟ ایک ایک نیکی کے محتاج ہو جاتے ہو ٹائم پر حشر کے میدان کے دن. انہیں کون کی غیر، اس کو دیتے اپنے نیکیاں. سمجھ رہی ہیں اب میری بات؟ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ ہم دنیا میں ایسا آخرت کو پانے کے لیے، یہ دنیا جو ہے دھوکے کی جگہ ہے. یہاں پہ ہم جتنا بھی خوش رہنے کی کوشش کریں گے نا، ایک کے بعد ایک تکلیف آتے جاتی. ریڈی میں لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں پورے تکلیف. سمجھ رہی؟ ایک سے جھیلو ایک مصیبت، ایک سے جھیلو ایک مصیبت. صحیح ہے غلط ہے؟ کب تک جھیلتے رہتے بولو؟ تو یہ دنیا ہے جو واسطے ایگزام کی جگہ. تو یہاں پہ اللہ کے بندوں کے اوپر آزمائش، تکلیفاں، مصیبتاں ضرور آتے، لیکن یہاں پہ ہم صبر کر کے، نماز ادا کر کے، کسی کا حق نہیں مارے جیسا، اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے صرف اللہ سے ہی مانگتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اور جو ہے کیا ہے وہ پتا، کپی کا پتا. انشاءاللہ کپی کا پتا جو ہے یہ بہت فائدہ مند ہے. میں الحمدللہ بہت شفا ہو رہا. سوئے میڈم کپی کا پتا کہاں ہے؟ دعا پڑھ رہے شاید دونوں، میں بیان کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہے جان دو، نو پرابلم. انشاءاللہ 1 سے 5 تاریخ تک گلبرگہ میں اپوزٹ پانی کی ٹانکی، شور گنبد، رنگ روڈ. انشاءاللہ 7 سے 15 تاریخ تک حیدرآباد میں جو ہے میں ایڈریس چینج کیا، جلپلی کاٹے دان عدنان کالونی. انشاءاللہ وہاں پہ ملوں گا. میرے نمبر سے فون کر کے جو ہے آپ لوکیشن لے کے آئیے میرے پاس انشاءاللہ. حیدرآباد میں 7 سے 15 تاریخ تک انشاءاللہ. اس کے بعد 19، 20، 21 تاریخ کو بنگلور میں کمبی پور، انچے پاڑیا، فیضو لے آؤٹ. انشاءاللہ بہت ساری جگہ فیک ہو رہا ماں، بہت سارے لوگوں جو ہے ویڈیوز ڈال کے، اپنے نمبرز ڈال کے، جھوٹے جو ہے دوائیں بھیج کو لوگوں کے ساتھ جو ہے دھوکہ کر رہے. تو اللہ کے پاس بہت خطرناک پکڑ ہوتی ہے ویسے لوگوں کو. ان لوگ یہاں ہمارا حق کھا گئے تو وہاں دیتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھلا کے آؤ بول کے جا کے. تو آپ لوگ معلومات کر کے جو ہے آپ لوگ جو ہے یہ کرو. ٹھیک ہے؟ یہ نمبرز پہ ہی کانٹیکٹ کرو جو میں نمبرز اپنی زبان سے بیان کر رہا ہوں. 7795414139، 8197041411، 9900366495. انشاءاللہ اسی نمبرز پہ کانٹیکٹ کر کے آپ لوگ ملاقات کر سکتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے لوگ سو رہے،
मुझे मालूम गर्मी बहुत है. अब इन लोगों सो रहे बोले तो आप लोगों तो सोते थे मालूम है. ठीक है, तो जरा ये 1 महीना थोड़ा तकलीफ होंगी गुलबर्गा में, क्योंकि इंशाल्लाह अगले महीना 1 फ्लोर तो बन जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से. ठीक है ना, बस अल्लाह की मदद है. अल्हम्दुलिल्लाह अगले महीना तो इंशाल्लाह 1 फ्लोर तो हो जाएगा. उसके बाद अगर उधर के महीने से तो पूरा सेट हो जाता, फिर सुकून से इलाज कर सकते हैं. महीना थोड़ा प्लीज कोऑपरेट करिए. ठीक है ना, हरारत भी होती इंशाल्लाह, तकलीफ भी होती इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.